بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے جنگ خیبر کے بارے میں کہ کس طرح سے حضرت علی نے اپنی بہادری دکھائی تھی۔ کسی نے لکھا ہے کہ خیبر مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا جرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھی۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سے سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں پر یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں، جن کے نام یہ ہے: قاتبہ، ناہم، شک، کموس، نزادہ، صاحب، بدیخ، سلاسم۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلات کی مثال تھے اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قابلہ عطفان کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ اکرام رضوان اللہ و اجمعین کا لشکر لے کر اپنے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پر حضرت سوا بن گردفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کروائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ ایک جھنڈا کا علمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں عنایت فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج کے ساتھ داخل ہو گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے آپ کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیبر برباد ہو گیا۔ بنا صبح ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار صبح برباد ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے اپنی عورتیں اور بچوں کو اس قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعے نام میں جمع کر دیا اور فوجوں کا نتاتا اور کبوس کے قلعے میں اکٹھا کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ کموس تھا اور مرہب یہودی جو کہ عرب کے 100 پہلوانوں کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعے کا رئیس تھا سلمان بن مسکم یہودی، جو کہ بیمار تھے۔ آ کر وہ بھی قلعہ نتاتا میں فوجی کو لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے قلعہ نام پر مارکا آرئی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہادری اور جانثاری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لو کے تھپڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا اور قلعہ نام کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانا ابن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا، جس سے ان کا سر کچل گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ جس قلعے کا فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ نام کے بعد دوسری قلعے بھی بہت آسانی اور بہت جلد فتح ہو گیا، لیکن قلعہ کموس جو کہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کی فوجی بھی بہت زیادہ تھی اور سب سے بڑا بہادر مرہب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا گیا۔
لیکن کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست حملہ کیا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی خیبر فتح کرے گا، اور وہ اللہ اور رسول کا مہم بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ لوگوں نے رات بڑے اضطراب میں گزار دی کہ دیکھتے ہیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہودیوں نے ان کی اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر سے دیا۔ قلعے کا رئیس مرحب خود میدان میں اتر آیا اور بڑے غرور کے ساتھ بولا، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ پہلے بار مرحب نے کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روک لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس کے سر پر تلوار ماری۔ ایک ہی ضرب سے جنگی ٹوپی کٹی، سر کٹا، مغز کٹا اور تلوار دانتوں تلے پہنچ گئی اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتی ہوئی دیکھ کر اس کی تمام فوج اللہ کی سیر پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح ان پر گرتی رہی، جس سے یہودیوں کی صفیں الٹ گئی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر قلعے کے دروازے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکھاڑ دیا اور اٹھائے رکھے جب تک کہ صحابہ اکرام اس قلعے کے اندر داخل نہ ہو گئے۔ پھر جب صحابہ اکرام قلعے کے اندر داخل ہوئے تو پھر حضرت علی نے اس دروازے کو اتنی زور سے پھینکا کہ وہ کئی گز دور جا کر گرا۔ تو دوستوں، جس کی طاقت 70 لوگوں کے برابر تھی وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اگر کوئی وزن نہ اٹھے تو یا علی کہہ کر اٹھا لیا کرو، کیونکہ یا علی کہنے سے بازو تمہارے ہوں گے مگر قوت حیدری تم پر آ جائے گی۔ اور اس طرح خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ آج بھی قلعہ خیبر کے نشانات موجود ہیں۔ اس طرح یہ شہادت اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب فرمائی۔ محترم ناظرین، دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔